subscribe to our channel Cartoon Central. اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور عربی قبیلہ گزار ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر تھی۔ اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے شرق میں شہر مدین کے جنوب میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں بنائے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو اس مقام سے گزرتے ہوئے وہاں کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ اس قوم کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ آدمی مٹی کے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانا شروع کر دیے جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مضبوط اور پائیدار بھی تھے۔ یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مدد، رزق اور اولاد طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسی قوم اور بستی سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، اور اس سے مانگو، بلا شبہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ ان کی دعوت کے نتیجہ میں بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے، اکثریت اپنے کفر اور شرک پر قائم رہی۔ انہوں نے کہا، صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ پھر کہنے لگے، تم ہماری طرح ایک آدمی ہی تو ہو جس کا تعلق ہمارے ہی خاندان اور برادری سے ہے۔ ہم تمہاری بات کیسے تسلیم کر لیں اور تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ پھر کہنے لگے، تمہارا عقل و شعور تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، لگتا ہے تم پر جادو کا اثر ہے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اکٹھے ہو کر سیدنا صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں ایک ایسی نشانی یا معجزہ دکھلا دو کہ سامنے والی چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرما دے۔ اللہ کے حکم سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا مطالبہ قوم سمود نے کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانی اور سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت کفر اور ہٹ دھرمی پر اڑی رہی۔ معجزے کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی اونٹنی کچھ مدت تک قوم سمود میں موجود رہی۔ یہ اونٹنی سارا دن آزادانہ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ جہاں اور جس کھیتی سے چاہتی چرتی تھی، پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ باری مقرر کر لو، ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن تمہاری باری ہوگی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا۔ وہ لوگ اپنی باری کے دن پانی پی لیتے تو اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ رکھا تھا کہ جب تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے، تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ وادی میں چلتی پھرتی رہتی۔ قوم کے سردار کچھ عرصہ تک تو خاموش رہے اور اونٹنی کو برداشت کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے مجالس میں اونٹنی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک کہنے لگا، ایک دن ہم پانی پیتے ہیں اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم کو اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہنا پڑتا ہے، آخر ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ آخرکار ان کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے اور سارا پانی انہیں مل جائے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اس کا نام قدر بن سالف تھا۔ اس کے ساتھ اس غلط کام میں سمود قوم کے کئی اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ادھر سیدنا صالح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے کہ اس اونٹنی کو کبھی قتل نہ کرنا ورنہ سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سمود میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام انیزہ اور کنیت ام غنم تھی۔ یہ نہایت دولت مند اور امیر ترین عورت تھی کیونکہ اس کا خاوند بڑا رئیس شخص تھا۔ اس کی 4 جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار کو اونٹنی کے قتل کرنے پر خوب ابھارا اور کہنے لگی، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو تمہاری شادی کر دوں گی۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے قوم سمود کے کئی افراد تیار ہو گئے۔ یہ نہایت ہی شیطان صفت اور شریر لوگ تھے جو بستی میں فساد پیدا کرتے،
لوگوں کو تنگ کرتے اور برے کام میں پیش رہتے۔ انہوں نے کبھی کوئی خیر خواہی یا اصلاح کا کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن یہ لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنائیں۔ انہوں نے خاصی لمبی بحث کے بعد یہ طے کیا کہ اونٹنی کو کب اور کیسے کہاں قتل کرنا ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو مزدہ نامی شخص نے اس پر تیر چلا دیا۔ تیر اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ غدار نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زور سے بلبلائی اور زمین پر گر پڑی۔ اونٹنی کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اسی وقت وہ پہاڑ کھلا اور بچہ اس میں غائب ہو گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو سنگین غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ ادھر سمود کے لوگوں نے ندامت کے اظہار کی بجائے پروگرام بنایا کہ اب نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کو بھی ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں۔ اگر ان کے رشتہ داروں نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہیں گے ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو کافروں کے مکر و فریب اور دست درازی سے محفوظ رکھا۔ قوم کے لوگ سیدنا صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اب اپنے رب سے کہو ہمارے اوپر عذاب نازل کرے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے جواب دیا 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ مہلت کا پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس روز ان کے چہرے زرد ہو گئے، کفار خوفزدہ ہو گئے۔ اگلا دن جمعہ کا تھا، صبح ہوتے ہی ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت تو ختم ہو گئی ہے۔ اتوار کی صبح وہ تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک دل دہلانے والی اور کڑک کی آواز آئی اور شدید زلزلہ آ گیا۔ تمام کافر مر کر بے حس و حرکت خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی جس کا نام کلبہ بنت سلک تھا زندہ بچ گئی۔ یہ پکی کافرہ اور صالح علیہ السلام کی دشمن عورت تھی۔ یہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی۔ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے لوگوں کو آنکھوں دیکھا حال سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر اس نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب سے مکمل محفوظ اور مامون رکھا اور ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچی۔ سمود پر عذاب کے بعد اس بستی کی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ گویا اہل سمود کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد ایمان لانے والی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے پوری قوم کو رب کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن اکثریت فطرت حق کی طالب نہ تھی، اس لیے وہ شدید عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس عذاب کے بعد ان کے گھر ویران آج بھی پہاڑوں میں موجود ہیں اور باعث عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے انعامات کیے، انہیں مال و دولت اور محلات دیے، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفر و شرک کا ارتکاب کیا۔ اس کا نتیجہ ان پر عذاب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے ایک شخص کے سوا تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا۔ اس کا نام ابو الرغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے باہر نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور عربی قبیلہ گزار ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر تھی۔ اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے شرق میں شہر مدین کے جنوب میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں بنائے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو اس مقام سے گزرتے ہوئے وہاں کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ اس قوم کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ آدمی مٹی کے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانا شروع کر دیے جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مضبوط اور پائیدار بھی تھے۔ یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مدد
رزق اور اولاد طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسی قوم اور بستی سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، اور اس سے مانگو، بلا شبہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ ان کی دعوت کے نتیجہ میں بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے، اکثریت اپنے کفر اور شرک پر قائم رہی۔ انہوں نے کہا، صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ پھر کہنے لگے، تم ہماری طرح ایک آدمی ہی تو ہو جس کا تعلق ہمارے ہی خاندان اور برادری سے ہے، ہم تمہاری بات کیسے تسلیم کر لیں اور تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ پھر کہنے لگے، تمہارا عقل و شعور تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، لگتا ہے تم پر جادو کا اثر ہے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اکٹھے ہو کر سیدنا صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں ایک ایسی نشانی یا معجزہ دکھلا دو کہ سامنے والی چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرما دے۔ اللہ کے حکم سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا مطالبہ قوم سمود نے کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانی اور سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت کفر اور ہٹ دھرمی پر اڑی رہی۔ معجزے کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی اونٹنی کچھ مدت تک قوم سمود میں موجود رہی۔ یہ اونٹنی سارا دن آزادانہ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ جہاں اور جس کھیتی سے چاہتی چرتی تھی، پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ باری مقرر کر لو، ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن تمہاری باری ہوگی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا۔ وہ لوگ اپنی باری کے دن پانی پی لیتے تو اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ رکھا تھا کہ جب تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے، تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ وادی میں چلتی پھرتی رہتی۔ قوم کے سردار کچھ عرصہ تک تو خاموش رہے اور اونٹنی کو برداشت کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے مجالس میں اونٹنی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک کہنے لگا، ایک دن ہم پانی پیتے ہیں اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم کو اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہنا پڑتا ہے، آخر ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ آخرکار ان کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے اور سارا پانی انہیں مل جائے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اس کا نام قدر بن سالف تھا۔ اس کے ساتھ اس غلط کام میں سمود قوم کے کئی اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ادھر سیدنا صالح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے کہ اس اونٹنی کو کبھی قتل نہ کرنا، ورنہ سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سمود میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام انیزہ اور کنیت ام غنم تھی۔ یہ نہایت دولت مند اور امیر ترین عورت تھی کیونکہ اس کا خاوند بڑا رئیس شخص تھا۔ اس کی 4 جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار کو اونٹنی کے قتل کرنے پر خوب ابھارا اور کہنے لگی، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو تمہاری شادی کر دوں گی۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے قوم سمود کے کئی افراد تیار ہو گئے۔ یہ نہایت ہی شیطان صفت اور شریر لوگ تھے جو بستی میں فساد پیدا کرتے، لوگوں کو تنگ کرتے اور برے کام میں پیش رہتے۔ انہوں نے کبھی کوئی خیر خواہی یا اصلاح کا کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن یہ لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنائیں۔ انہوں نے خاصی لمبی بحث کے بعد یہ طے کیا کہ اونٹنی کو کب اور کیسے کہاں قتل کرنا ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو مزدہ نامی شخص نے اس پر تیر چلا دیا۔ تیر اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ غدار نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔
اونٹنی زور سے بلبلائی اور زمین پر گر پڑی۔ اونٹنی کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اسی وقت وہ پہاڑ کھلا اور بچہ اس میں غائب ہو گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو سنگین غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ ادھر سمود کے لوگوں نے ندامت کے اظہار کی بجائے پروگرام بنایا کہ اب نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کو بھی ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں۔ اگر ان کے رشتہ داروں نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہیں گے ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو کافروں کے مکر و فریب اور دست درازی سے محفوظ رکھا۔ قوم کے لوگ سیدنا صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اب اپنے رب سے کہو ہمارے اوپر عذاب نازل کرے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے جواب دیا 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ مہلت کا پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس روز ان کے چہرے زرد ہو گئے، کفار خوفزدہ ہو گئے۔ اگلا دن جمعہ کا تھا، صبح ہوتے ہی ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت تو ختم ہو گئی ہے۔ اتوار کی صبح وہ تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک دل دہلانے والی اور کڑک کی آواز آئی اور شدید زلزلہ آ گیا۔ تمام کافر مر کر بے حس و حرکت خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی جس کا نام کلبہ بنت سلک تھا زندہ بچ گئی۔ یہ پکی کافرہ اور صالح علیہ السلام کی دشمن عورت تھی۔ یہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی۔ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی، حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے لوگوں کو آنکھوں دیکھا حال سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر اس نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب سے مکمل محفوظ اور مامون رکھا اور ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچی۔ سمود پر عذاب کے بعد اس بستی کی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ گویا اہل سمود کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد ایمان لانے والی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے پوری قوم کو رب کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن اکثریت فطرت حق کی طالب نہ تھی، اس لیے وہ شدید عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس عذاب کے بعد ان کے گھر ویران آج بھی پہاڑوں میں موجود ہیں اور باعث عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے انعامات کیے، انہیں مال و دولت اور محلات دیے، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفر و شرک کا ارتکاب کیا۔ اس کا نتیجہ ان پر عذاب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے ایک شخص کے سوا تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا۔ اس کا نام ابو الرغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے باہر نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟